بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ساتھیو، آج کی مجلس دو یا اگر کامل طور مکمل نہ ہوا تو 3 مجلسیں رہیں گی نواقض اسلام سے متعلق۔ نواقض اسلام سے متعلق کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواقض اسلام کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، یہ نواقض یا عربی کا لفظ ہے جو نقضہ ہے، جس کے معنی ہوتا ادھیڑ دینا، یا اس سے بہتر یہ سمجھیے کہ کسی چیز کو بنانے کے بعد اس کو بگاڑ دینا، یہی نقض ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں نواقض وضو، یعنی وضو کے توڑ دینے والی چیزیں۔ گویا پہلے کسی نے وضو کیا، پھر اس سے ایسا کام ہو گیا جو وضو کو باطل کر دیتا، تو اسے نواقض وضو کہتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے وضو نہیں کیا ہے تو لاکھ وہ کام کرے جس سے وضو ٹوٹتے ہیں، یہ نہیں کہ اس نے نواقض وضو کیوں۔ تو ضروری یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے کیا ہو، بنی رہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہدوں کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کر دینے کے بعد اسے توڑو نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اب اگر آپ اس سے کوئی چیز مانگیں اور انکار کر دے تو اسے یہ نہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، نقض عہد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہی نہیں۔ لیکن وعدہ کر لے یا کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کرے، جس کا مطلب کیا ہے، اس نے وعدہ خلاف، نقض عہد اس کو عربی میں کہا تھا، اس نے کیا ہے۔ تو نواقض کا معنی ہے کسی چیز کو بنانے کے بعد اسے بگاڑ دینا۔ تو اسی سے بنا ہے نواقض اسلام۔ گویا اصل معنی نواقض کا یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھی طریقے سے اس کو سنوارنے بنانے کے بعد اس کو خراب کر دیا ہے۔ تو نواقض اسلام کا معنی ہوا کہ بندہ اسلام میں برضا اور رغبت داخل تھا، وہ مسلمان تھا، شہادتین کا اس نے اقرار کیا ہے، پھر اس کے بعد ایسا عقیدہ رکھا، غور کریں گے، ایسا عقیدہ رکھا، ایسا عمل کیا یا ایسی بات کہی۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اسلام کا برضا اور رغبت اقرار کر لینے کے بعد، شہادتین کو خوشی خوشی رضامندی سے اللہ کے لیے قبول کر لینے کے بعد، کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا کام کرے جو اسلام کے منافی یا کلمہ شہادت کے ضد ہے، تو یہی چیز کیا ہے؟ نواقض اسلام، یعنی اسلام کو توڑ دینا ہے۔ قدیم زمانے میں علماء اسے ارتداد لکھتے آئے ہیں، ردہ، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے۔
لیکن آج نہ علماء اسے اسلام کے منافی امور کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور ضروری ذرا سمجھ لیں آپ لوگ، دیکھیے اسلام کی مثال ایک گھر کی ہے۔ اسلام کی مثال کیا ہے؟ یہ جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس کے لیے 1 2 3 4 کمرے ہیں، ایک چھت ہے، تو گویا ایسے اسلام کی مثال ایک گھر کی ہے۔ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے شہادتین یہی ایک دروازہ ہے۔ شہادتین کا کیا ہے؟ اقرار ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو گویا اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کیا ہے؟ وہ شہادتین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ما من عبد، جو بندہ بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد، کوئی بندہ ان دونوں کلمہ کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملے غیر شاک فیہما، اس میں شک کرنے والا نہیں ہے، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ گویا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی گھر میں، کسی قلعہ میں جب کوئی آدمی داخل ہو جائے تو اس گھر کے جو رول اور قاعدے ہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی، ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ کرائے پر آپ کو کسی نے گھر دے دیا ہے تو اس کے جو اصول ہیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ اس کو توڑ کے یہاں دیجئے، آپ یہاں سے دروازہ نکال لیجئے، آپ یہ کیجئے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ قلعہ کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان کو اپنانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کو اپناتا نہیں ہے تو وہ اس میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ یہی چیز ہے علماء جسے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شرائط کا نام دیتے ہیں، کہ کلمہ کے کیا ہیں؟ یہ شرائط ہیں۔ جیسے آپ لوگ پڑھے ہوں گے کلمہ شرطیں کتنی ہیں؟ جی بھول گئے؟ 7 شرطیں ہیں کلمہ کی، ہے نا؟ علم ہے، یقین ہے، اقرار ہے، انقیاد ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہیں، پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو کلمے کی یہی شرائط ہیں۔ گویا اگر کوئی شخص برضا اور رغبت اپنے اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اسے ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ اگر شرائط کو پورا نہیں کرتا تو گویا وہ اس گھر میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے صرف نہیں کہا تم لا الہ محمد رسول اللہ پڑھو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نہیں، آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ المفروضہ وتؤتی یا تؤدی الزکاۃ المفروضہ، تو فرض نمازیں ادا کرے، تو زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھے، تب تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ شرائط پائے جائیں، انہیں میں ایک شرط کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے نا۔ دوسری بات، جس گھر میں داخل ہونے کا دروازہ رہتا اس سے نکلنے کا بھی دروازہ رہتا۔ جس گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے تو اس سے نکلنے کا بھی دروازہ ہوتا ہے۔ تو گویا کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہو جا رہا ہے تو اس سے نکل بھی سکتا ہے۔
بہت سے لوگ، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اپنے کو علامہ اور شیخ الاسلام اور ایسے القاب سے اس وقت یاد کروا رہے ہیں، ان کی ایک بار میں سن رہا تھا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کبھی کافر کیسے ہو جائے گا؟ وہ نہیں، یہ بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ دروازے میں داخل ہوئے ہیں نا، تو اس دروازے سے داخل ہونے کے راستے بھی ہیں۔ جس گھر میں داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے، دروازہ، اس میں سے نکلنے کا بھی دروازہ ہوا کرتا ہے، تو اسلام نما جو گھر ہے اس سے نکلنے کے بھی راستے ہیں۔ انہی راستوں کو علماء جو ہے اسباب ارتداد کہتے ہیں، یا ہم اس کا نام اسلام کے منافی امور یا نواقض اسلام کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے سے گویا علماء کیا ہو جائے گا؟ وہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ اب دین سے ارتداد اب کہیں گے کیسے ہوتا ہے؟ پھر یعنی گھر سے نکلنا اس سے کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد عقیدہ یا عمل یا قول اور فعل کے میدان میں کوئی ایسا عمل کرنا جو شہادتین یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف ہے یا اس کے تقاضے کے کلیتاً منافی ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ مثال اس کو میں دوں۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کے شرائط میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ ایک یقین پڑھا ہے۔ اب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، تو گویا وہ اسلام سے نکل رہا ہے، وہ اسلام سے نکل جا رہا ہے۔ اسی لیے منافقین کو کیا کہا گیا ہے کہ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں ریب ہے۔ اور مومنین کیا صفت بیان کی گئی؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس میں کیا ہے؟ شرک، اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتا ہے تو مرتد مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے معانی میں یہ داخل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اگر کوئی عبادت میں شرک کرتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ دین سے نکل جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت سی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معاملہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اب اللہ تعالیٰ کا آخری رسول سمجھے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کامل سمجھے، دو چیز۔ تیسری چیز، قیامت کے دن نجات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محصور سمجھے، یعنی اتباع نجات اسی کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا۔ یہ نہیں بھائی بہت سے ہم اللہ کے رسول مانتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسی طرح بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ نہیں؟ آج جیسے بہت سے غیر مسلم بھی ہیں اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ قادیانی ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مان رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سے صوفیہ ہیں، عام نہیں لیکن بہت سے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری امور میں وہ اتباع کریں جن کا دین ابھی کامل نہیں ہے، لیکن جو کامل پہنچ گئے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول کو آخری رسول مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم سمجھے، اور قیامت میں نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات میں انسان جو ہے ایسا کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ مرتد سمجھا جائے گا۔ دوسری بات نواقض اسلام سے متعلق یہ سمجھیں کہ ساتھیوں دیکھیے، ہمارے یہاں بڑی ایک کوتاہی ہے، نواقض اسلام کا سیکھنا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اولاً کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے
دین کا قرآن اور تعلیم کا حصہ ہے. ہمارے دین کا قرآن اور تعلیم کا حصہ ہے. قرآن میں اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ یہ چیزیں تم سے کو كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ہم آیتیں تفصیل سے اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ مجرمین کا جو راستہ ہے، مشرکین کا، وہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے. اور اس لیے بھی ردت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے جتنے پچھلے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کے سارے کیا ہے وہ. اسی لیے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان تھا، اس کی شادی ہوئی ہے. اب اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح اس کی بیوی سے کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہاں تک معاملہ متفق علیہ ہے. لیکن اگر وہ واپس آ جائے دوسرے تیسرے دن تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں اسے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا، اس لیے اس کا نکاح کیا ہے وہ باطل ہو گیا، نئے سرے سے عقد کرنا ہوگا. اور بعض علماء کہتے ہیں جو راجح قول ہے کہ اس کا اگر عدت ہی کے اندر ویسے واپس آ جائے تو اس کا نکاح باطل نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، بندے کے اعمال مرتد ہونے کے بعد سارے کے سارے رائے گا چلے جاتے ہیں، کوئی اس کے فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ سیکھنا کیوں ضروری ہے. اس لیے سیکھنا ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، ہمارے یہاں بہت سے لوگ شرک میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے نہیں کہ یہ شرک ہے. گناہ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جانتے نہیں کہ یہ گناہ ہے. اچھا، ایک عام گناہ ہو تو معاملہ کیا ہے ہلکا ہے، لیکن اگر ایسا گناہ ہو جس سے انسان دین سے خارج ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ شر کو نہیں پہچانتا اور نہ جانے بھی وہ دین سے کیا ہے وہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ جو ہے وہ کڑا پہنا ہوا تھا. آپ وہ صحابی رسول حضرت عبادہ نے اسے دیکھا، کہا کہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسی حالت میں انتقال ہو رہا ہے کہ ملت اسلام پر وہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے، جن کی وجہ سے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نواقض اسلام کو ہم سیکھیں. اب آتے ہیں کہ کون کون سے امور ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے بندہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیے بہت زیادہ ہیں، ان کو اگر شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار نے. بعض علماء نے تو ان کو 400 تک ان کو شمار کیا ہے. کتنا؟ 400. تو کسی ایک قاعدے کے تحت ان کو لانا ذرا مشکل ہے. اسی لیے علماء نے کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور انہی میں وہ 10 نواقض ہیں جس کا ذکر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی رسالہ نواقض اسلام میں کیا ہے. صرف ایک صفحے کا رسالہ ہے، بس زیادہ نہیں. 10 نواقض کو انہوں نے ایک صفحے میں اگر رکھ ہیں، بلکہ مجھ سے بھول ہو گئی ورنہ میں وہ جو ہے اگر فوٹو کر کے دے دیتا آپ لوگوں کو، ہے نا. وہ 10 ہیں، ایک صفحے میں ہیں، زیادہ نہیں ہے. لیکن وہ اصولی چیز پر ان کو رکھا ہے، اور اس کے تحت ہر ایک کے تحت بہت سی چیزیں آئے گی. دیکھیے اصل جو نواقض ہوتے ہیں وہ 3 دروازے اس کے ہیں، سمجھیے. ایک شرک ہے، ایک کفر ہے اور ایک نفاق ہے. یہ 3 چیزیں، یہ 3 دروازے ہیں نکلنے کے لیے اسلام سے. شرک کر کے نکل سکتا ہے، یا کفر کر کے، یا نفاق سے نکل سکتا ہے. تو وہ 10 کیا ہیں آج اسی پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے پہلا ناقض ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. یہ سب سے بڑا ناقض ہے اور یہ سب سے خطرناک ناقض ہے. اصل میں دیکھیے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام کیا ہے؟ یہ اصل اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اسلام کی روح ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے سامنے عاجز رہے، اس کے سامنے ایک کمزور اور مسکین اور ذلیل انسان بن کر کے رہے، اس کی کیفیت ایسی رہے جس طریقے سے ایک آقا ہے، اس کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اسے کیا کہے اور فوراً اس کو ادا کرے۔ یہ ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب اگر اس میں کوئی آدمی گڑبڑی کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھیے، آسان لفظوں میں، کہ جن عبادات کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ 4 قسم کی ہیں۔ جن عبادت کا مطالبہ کیا وہ 4 قسم کی ہیں۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے، دوسری عبادت مالی عبادت ہے، تیسری عبادت زبان کی ہے، اور چوتھی ہمارے اعضائے جسم کی ہے۔ یہ 4 عبادتیں ہیں، قلبی عبادت، بدنی عبادت، لسانی یعنی زبانی عبادت، اور مالی عبادت۔ یہ 4 عبادتیں ہیں۔ ان 4 عبادتوں کو توحید کا معنی ہے کہ عبادت کا اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ اب اگر ان میں سے کسی کے اندر جو ہے غیر اللہ کو حصہ دیا گیا تو یہی چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اختصار کے ساتھ انہی 4 عبادات میں سے غیر اللہ کو حصہ دے دیا گیا تو کیا ہے؟ وہ مثال لے لیجئے، جیسے قلبی عبادت ہے، محبت کرنا ہے، توکل ہے، یقین ہے۔ جسمانی عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، نذر ماننا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے۔ زبانی عبادت ہے، دعا کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت میں داخل ہیں۔ اب ان عبادت میں اگر کسی کو کوئی حصہ دیا گیا تو وہی کیا ہو جائے گا؟ اسلام کے معافی ہو جائے گا۔ یہاں شرک سے ابتدا اس لیے کی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ لوگ بار بار جانتے ہیں کہ شرک کی برائی جو ہوتی ہے، کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کہ شرک سے تمام اعمال بندوں کے رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ شرک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ شرک وہ ہے کہ اگر معمولی بھی شرک کسی کی عبادت پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے۔ یہ بڑے نواقض ہیں۔ مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، میں اس موضوع پر نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ شرک جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو، لیکن ایک بات ضروری ہے، شرک سے متعلق ایک قاعدہ سمجھ لیجیے۔ شرک کیا ہے؟ اصل شرک ایک لفظ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو ند ٹھہرایا جائے، مثیل ٹھہرایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا، اللہ تعالیٰ کیا تم کسی کو ند ٹھہراؤ۔ ند کا معنی کیا ہے؟ ند کے معنی ہوتا ہے مشابہ کے، برابر کے۔ کسی کو تم اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دو، یہی چیز کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے، برابری کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے مقام پر ایسے لا کر کھڑا کر دو، نہیں۔ برابری کا یہ معنی نہیں۔ بھائی دیکھیے، یہ ایک گھر ہے، اس میں سب برابر کے شریک ہیں، سب شریک ہیں برابر کے، لیکن بعد ایسے کمرے ہوں گے اس میں کوئی نہیں داخل ہوگا، اس میں خزانہ رکھا ہوگا، بچے اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ کہتے بھائی سب رہو اس میں، ہے نا اس میں شریک، تو اس کا معنی نہیں ہے کہ سب کو ایک پوزیشن حاصل ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے برابر کہاں ٹھہراتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خاص کام ہیں ان میں کسی کو شریک برابر کر دیا جائے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پوری کرتا ہے ویسے کوئی بندہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی حاجات کو پوری کر رہا ہے۔ جیسے محبت اللہ تعالیٰ، جو محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے
وہ محبت کسی اور سے رکھی جائے، جو امید اللہ سے ہونی چاہیے وہ امید کسی اور سے کی جائے، جو بھروسہ اللہ پر اس کی کسی اور پر وہ بھروسہ کیا جائے، یہی چیز کیا ہے وہ اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ شرک کی قسمیں دیکھیے، شرک کی کئی قسمیں ہیں، ان کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ شرک کی علماء نے عموماً دو قسم کی ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر شرک اصغر میں علماء اس طریقے فرق ہے۔ پہلی چیز ہے، شرک اکبر کا مرتکب جو ہوگا وہ مرتد مانا جائے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب مرتد نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے، شرک اکبر کے مرتکب سے اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور شرک اصغر کے مرتکب سے اس کے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس کی مثال دوں گا۔ تیسری چیز یہ ہے، شرک اکبر کا مرتکب دائمی جہنمی ہے، لیکن شرک اصغر کا مرتکب دائمی جہنمی، اس کو آپ لوگ سمجھیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا کہ وہ تعویذ لکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، کیا وہ شرک کر رہا ہے؟ کرتے ہیں نا، وہ تعویذ پہنا اس کے نیچے پیچھے کیا ہے نماز جائز، کیا وہ مشرک ہے؟ سوچو یہ کیا ہے؟ آیا شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے؟ مشرک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ آپ نے اس کو دائمی جہنمی قرار دیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک اکبر کا جو مرتکب ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن شرک اکبر کے مرتکب کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ شرک اصغر اکبر کا جو مرتکب ہے اس کے تمام اعمال، اگر وہ پورا مال بھی اپنا خرچہ کر دیا ہے مرتد ہونے سے پہلے، تو اب اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی نیکیاں کی ہیں۔ لیکن شرک اصغر کے مرتکب کا وہی عمل رائے برباد ہوگا جس میں اس نے شرک کیا ہے کہ سارے، اگر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے قیامت کے دن اس سے حساب ہوگا اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے نا۔ اسی طریقے سے شرک اکبر کا مرتکب دائمی جہنمی ہے، اور شرک اصغر کا مرتکب دائمی جہنمی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، شرک اکبر کے مرتکب سے حکومت قتال کرے گی، لڑائی ہے نا، لیکن شرک اصغر کے مرتکب سے قتال نہیں ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے شرک اکبر، شرک دو قسم کا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام کے منافی امور، یعنی اسلام سے خارج ہو جانے والا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، نہ کہ شرک اصغر ہے۔ ہم نے اگر کسی کو شرک اصغر، اس لیے ساتھیوں یہ بہت ضروری چیز ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دعوت کے میدان میں 10 سال سے لگے ہیں، ان سے جب اس کی بات ہوئی تو یہ فرق ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا یہ کہاں سے؟ تو آج علم کی بڑی کمزوری ہے اس سلسلے میں، اس لیے اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک اصغر کی جو مثال میں دیتا ہوں وہ جو ہے بڑی مشہور جو صورتیں ہیں، پہلی چیز لے لیجئے، بلکہ 3 چیزیں لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کہنا۔ ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے موت دینا، زندگی دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، بارش برسانا، ہے کہ نہیں؟ رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ رب ہونے کا معنی ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور وہی مربی بھی ہے۔ یہ 3 معنی ہے رب ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو چاہے اللہ کے بالکل برابر کا خالق مانے یا اسے چھوٹا خالق مانے، اللہ سے برابر کا مالک مانے یا کوئی کسی کو چھوٹا مالک مانے، وہ ساری چیزیں کیا اس میں داخل ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ کے، یعنی عبادت۔ اب عبادت چاہے دل کی ہے، زبان کی ہے، اس میں شریک کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات،
یہ بڑی تفصیل ہے اور میں اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ لوگ جو ہے شرک سے متعلق باتیں زیادہ تقریر وغیرہ سنتے رہے ہیں، ورنہ ہر ایک کی تفصیل ہے، شرک الوہیت، شرک ربوبیت، شرک اسماء اور صفات۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کی جو ہیں وہ شرک جو ہوتے ہیں، جہاں ہم کرتے ہیں کہ الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات، ایسے ہی علماء کہتے ہیں ایک شرک ہوتا ہے قول میں، ایک عمل میں، اور ایک جی نہ افعال تو ہو گیا، قول میں اور عمل میں اور عقیدے میں، قول میں اور عمل میں اور عقیدے میں، یعنی انسان کوئی ایسی بات کہے جس سے شرک آ رہا ہے، جیسے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام نہیں کرتا ہے تو فلاں بزرگ ہمارے کیا ہیں وہ اللہ سے کروا لیں گے، ہے کہ نا؟ یہ قول کیا ہے؟ قول کا ہے۔ اس طریقے فعل کا ہے، یعنی کوئی آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرے، یہ کیا ہے؟ فعل میں ہے۔ غیر اللہ کے لیے کیا کرے؟ وہ جانور ذبح کرے۔ اس طریقے سے عقیدے میں عقیدہ ایسا رکھے جو ہو۔ تو یہ تین ہیں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں ساتھیوں، ایک ظاہری شرک ہے اور ایک باطنی خفی شرک ہے۔ یہ ایک ظاہری ہے اور ایک خفی ہے، شرک اصغر کی۔ دونوں یہ شرک اصغر ہیں۔ شرک ظاہری یہ ہے کہ ظاہری اعمال کے ذریعے سے گویا اس میں شرک پایا جا رہا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ کیا ہے؟ من حلف بغیر اللہ فقط اشرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ماشاء اللہ وہ شے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اجالت للہ ندا۔ اسی طریقے سے تعویذ اور گنڈا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر اور ظاہری شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے اور ظاہری شرک ہے۔ اللہ یہ کہ کسی، میں نہیں سمجھتا ورنہ کسی کا عقیدہ ہو کہ ہاں بھائی یہ تعویذ ہی سب کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا اتنا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر تعویذ نہ رہا تو وہ بغیر تعویذ پہنے وہ بیمار ہو جائیں گے بیچارے، ہے نا؟ لیکن عمومی طور پر تعویذ کیا، لیکن ایک بات بتا دوں، تعویذ سے مراد کیا ہے؟ جب علماء کہتے ہیں یہ شرک اصغر ہے، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ تعویذ جو قرآن اور حدیث سے لکھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی یہی حکم لگا دیتے ہیں۔ جی یہ تفصیل ضروری ہے جاننے کی۔ تعویذ ہمارے یہاں مشکل لفظ کہا ہے، اس کو عربی میں تعویذ نہیں کہتے ہیں، اس کو حروز کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ علماء کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے کہ آیا قرآن اور حدیث سے اگر کوئی تعویذ لکھی جائے آیا یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ زیادہ تر علماء نے اس کو جائز کہا ہے، کچھ علماء نے اسے کیا ہے؟ ناجائز کہا ہے، عبداللہ مسعود یا ان کے کچھ لوگوں کو ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ فوراً کیا ہے؟ حکم لگا دے رہے مشرک ہے۔ دیکھیے ہم تعویذ کے جائز معاملہ نہیں چھیڑ رہے ہیں، غلط ہے، لیکن ایک علمی طور پر ایک بات کر رہے ہیں کہ تعویذ کو جو علماء نے شرک کہا ہے اصل میں وہ کون سا تعویذ ہے؟ وہ ہے جس میں کچھ حروف لکھے جائیں، یہ بنائے جائیں، یا وہ دم وہ پڑھ کر کے کچھ دم کر کے گرہ لگا دی جائے، ہے نا؟ دھاگے وغیرہ ہم لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ یہ ساری کیا ہے؟ یہ شرک میں داخل ہے۔ لیکن وہ تعویذ جو قرآن اور حدیث سے لکھی جائے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں اسے شرک کہوں یہ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ چیز میرے پسندیدہ نہیں ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات میں واضح کر دوں، میں یہ تعویذ نہ پہنتا ہوں نہ کسی کو پہننے کے لیے
کہتا نہ میں اپنے گھر میں اس کو، لیکن ایک علمی بات ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کے اوپر حکم وغیرہ لگانے کے لیے یہ بات واضح رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، استعمال نہیں کرتا نہ کسی کو، لیکن وہ علماء جو اس کو قائل ہیں اب ان کے اوپر ہم مشرک ہونے کا، جیسے حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام ابن القیم ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام القیم ہیں نا، تو ہم ان کے اوپر مشرک ہونے کا حکم یا ان کی کتابوں کو پھاڑ دینے کا نہیں۔ جیسے ایک صاحب نے میرے یہاں ٹیلی فون کیا دمام سے کہ شیخ فلاں کتاب امام القیم کی ہے کتاب الطب، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی امام القیم کی ہے اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے؟ کہا کہ ایک داعی آئے تھے فلاں، انہوں نے کہا کہ نکال کے پھینکو اس کتاب کو، اس میں شرک ہے۔ جی ہاں، اس میں شرک ہے۔ اب داعی ہیں، ذرا سوچیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار یہ جو چیزیں ہیں شرک کا معاملہ بڑا گمبھیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام القیم نے اس میں جو ہے ایک جگہ پر جہاں تعویذ وغیرہ کا معاملہ بھی، یعنی قرآن حدیث سے لکھی ہو تو اس کے بارے میں نرم پہلو اختیار کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں ہاں آپ لوگ کہیں گے ہاں بھائی شیخ صاحب بیٹھے ہو شرک کو جائز کرا، وہ تعویذ کو جائز کر کے کہہ کے گئے، نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو علم کی بات ہو رہی ہے کہ تعویذ اور گھنٹا جو شرک علماء کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمیمہ ہے جو اس میں کچھ لکیریں کھینچی ہوئی ہوں، غیر اللہ کے نام ہو، کچھ نمبرات دیے گئے ہیں، گرہ لگائی گئی ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہیں، نہ کہ اس میں قرآن اور حدیث لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات آج سمجھ نا؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ شرک اصغر میں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 یا 10 آدمی آئے بیعت کرنے کے لیے، ہے نا، تو آپ نے سب سے بیعت کیا اور ایک کو سے بیعت نہیں کی آپ نے 10ویں آدمی سے۔ بھائی لوگوں نے کہا کیوں اے اللہ کے رسول کا جو ہے تمیمہ پہنا ہوا ہے، تمیمہ ہے نا، تو جب اس نے کاٹ کر کے پھینکا تو آپ نے اس سے بیعت کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک ظاہر ہے، شرک اصغر میں یہ شرک ظاہر ہے، اور دوسری چیز شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا چیز ہے جی؟ ہاں، یعنی یہ اس کی سب سے اہم قسم ریا ہے، ریا اور نمود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریا ہے، شرک خفی، جیسا کہ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت حذیفہ کی، حضرت ابو سعید خدری کی ہے روایت کہ ہم لوگ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بار مسیح دجال کا ذکر آیا تو ہم لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ الشرک الخفی، آپ نے کیا فرمایا؟ الشرک الخفی۔ وہ کیسے؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دیکھا کہ ہمیں کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز کو اچھی پڑھنا شروع کر دیا، تقریر کر رہا ہے، دیکھا کہ لوگ ہے نا، تو اب جو ہے خوب بنا کر تقریر کرنا شروع کر دیا، ہے نا، دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں، غریب ہے وہاں جا رہا ہے، اس کو جو ہے ویسے اکیلے میں ہوتا شاید 1 ریال دے دیتا ہے نا، دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ 10 ریال اس کو 15 ریال دے رہا ہے، 5 ریال، تاکہ لوگ کیا کہیں کہ بڑا سخی اور مالدار ہے۔ تو یہی چیز کیا ہے؟ وہ شرک خفی کا۔ خفی کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر اس کی نیت کا ظاہر نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی ہے، انسان کو اگرچہ 1 مانگ رہا اس کو 10 دیتا ہے، کس لیے؟ اس نیت سے دے رہا ہے تاکہ بیچارہ کم سے کم اب جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لے، شاید کسی سے اور نہ مانگے، تو یہ نیت اچھی ہوئی نا اس کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک خفی ہے، اور یہ گویا کہ پہلا ناقض کیا ہے؟ وہ نواقض اسلام میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرا ناقض شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھ کر کے پکارے، اس سے شفاعت کا طلبگار رہے، اسی پر توکل و بھروسہ کرے،
اس سے شفاعت کا طلبگار رہے اور اسی پہ توکل اور بھروسہ کرے، ایسا شخص کافر ہے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک، اللہ کی الوہیت میں شرک ہے، لیکن چونکہ یہ بہت عام ہے اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا ذکر الگ سے کیا ہے، ورنہ وسیلہ بھی کیا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں وسیلہ کا نام، شفاعت کا نام کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں کسی کو شریک کرنا ہے، لیکن چونکہ الگ سے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا دو موضوع ہیں یہاں پر جو ذکر کیا ہے، ایک وسیلہ ذکر کیا، ایک شفاعت ذکر کیا ہے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل وسیلہ کے معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اصل معنی کیا ہے وسیلہ کا؟ برضا و رغبت کسی کا قرب حاصل کرنے کوشش کرنا، بس۔ یعنی ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، حاکم ہے، عالم ہے، مالدار ہے، انسان اس کا یعنی بسا اوقات ایک آدمی کسی قریب جاتا ہے، کیوں؟ اس سے اپنا دنیاوی فائدہ رہتا ہے اور دل میں اس کو بہت برا سمجھتا ہے نا؟ جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنے کفیل کے سامنے ہنسیں گے، اس کی تعریف کریں گے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس سے محبت کے پیچھے گالی دے رہے ہیں، ابھی کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اپنا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ یہ ہے کہ برضا اور رغبت، جابر ہے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرب جو انسان رضا اور رغبت کے ساتھ، یعنی اس کی خواہش بھی ہے اور چاہتا بھی ہے، یہی چیز ہے وسیلہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ آیت میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس آیت کو دوسرے مفہوم میں لوگ لیتے ہیں۔ وہ حضرات جو وسیلہ کے قائل ہیں شروع کریں گے اپنی تقریر کو، تو اسی دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں وسیلہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں ہے وسیلہ؟ یہاں اس معنی میں ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک عمل کر کے اس کا تقرب حاصل کرو، نیک عمل کر کے اللہ کا اولئک الذین یدعون یبتغون الیہم الوسیلہ۔ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، یہ ہے اصل میں وسیلہ۔ لیکن وسیلہ سے مراد یہاں پر یہ وسیلہ نہیں جو قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے، اس سے مراد وہ وسیلہ ہے جو عام لوگوں کے نزدیک معروف ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان اپنی حاجت پوری کرانے کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ اور اپنے درمیان کسی نبی اور کسی ولی کا وسیلہ لے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ بندہ اپنی حاجات، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی مراد منوانے کے لیے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی ولی کا یا کسی نبی کا وسیلہ لے، یہی تو وسیلہ ہے نا۔ اور اسی کو علماء نے شرک کہا ہے، اسی کو علماء نے شرک کہا ہے۔ لیکن ہم اس کو بس چند لفظوں میں، چند منٹ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن اور حدیث میں یہ وسیلہ جو کہا جا رہا ہے، یعنی اصل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی پر اعتماد اور توکل کرنا، اصل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی پر اعتماد اور توکل کرنا، یہ شرعی طور پر جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ شرعی طور پر جائز ہے اور شرعی طور پر ناجائز ہے۔ شرعی طور پر جائز جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے اللہ کے نبی یا علماء کا انسان وسیلہ لے، تو جائز ہے نا کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ اللہ کی معرفت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی تو کس کی طرف سے ہوگی؟ تو یہ جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی دنیاوی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی پر اعتماد کرے، کسی کو وسیلہ ہی تو لیا نا، فلاں بچے، اے بچے ذرا جا کر کے سامان لے کر کے آؤ، تو اس کو تو وسیلہ بنایا لانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ نہیں؟ تو پہلی چیز جو ہم نے کہا وہ تو واجب ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نبی کو وسیلہ لیا جائے، دینی
مسائل کو سیکھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا جائے، یہ وسیلہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ وسیلہ جو ہم نے کہا دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ جائز ہے، بلکہ انسان کے اوپر واجب ہوگا۔ وہ کیسے؟ انسان اپنی جان بچانے کے لیے پانی کا اور کھانے کا وسیلہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ پانی کا اور کیا؟ کھانے کا وسیلہ لیتا ہے۔ اگر انسان پانی نہ پیے تو مر جائے گا، کھانا نہ کھائے تو مر جائے گا۔ یہ چیز کیا ہے؟ دشمن کے خطرے سے بچنے کے لیے انسان کسی کی مدد کا وسیلہ لے لے، دشمن کے خطرے سے بچنے کے لیے انسان گھر کے اندر بند ہو جائے، تو یہ وسیلہ ہے، جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شخص موجود ہو، قادر ہو اور زندہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ وہ انسان موجود ہو، قادر ہو، اور ایک شخص ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، اور ایک اپاہج آدمی لولا لنگڑا دریا کنارے بیٹھا ہے، اس سے کہتا مجھے بچاؤ، تو کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ یہ پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو وسیلہ ہم کہہ رہے ہیں جواز کی، یہ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ انسان موجود ہو، زندہ ہو اور قادر، تینوں چیزیں پائی جائیں۔ اگر مردہ ہے نہیں، غائب ہے نہیں، اگر زندہ ہی ہے لیکن غائب ہے تو وہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تین چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز، بندہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے۔ پہلی چیز تھی اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دوسری دنیا کے کام، تیسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے، کسی چیز کو۔ اور یہ چیز بھی شرعاً جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ جائز ہے وہ وسیلے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تین چیزیں بڑی، انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے لے، اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں روزی دے، ہے نا؟ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو ہر ایک پر رحم کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے، اے اللہ تو بڑا غفور ہے، تو 100 آدمی کے قاتل کو ہی معاف کر سکتا ہے، میں نے تو اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، تو مجھے معاف کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لے بندہ۔ کس کا؟ اعمال صالحہ کا، جیسے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا من الشاہدین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ہیں جو کچھ آپ نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا تو ہمیں فاکتبنا مع شاہدین، اپنے اعمال صالحہ کا۔ اور یہ علماء قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور علماء اس کا استعمال بکثرت کرتے رہے ہیں، بکثرت کرتے رہے ہیں۔ امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید ایک بار ان کے یہاں بیٹھے تھے، اور ابن حبیب نامی جو ہے ایک راوی ہیں، وہ بھی وہاں پر تھے۔ تو ایک مسئلہ چھڑ گیا جس میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت قدیم زمانے سے ظلم کا شکار رہی ہے یہودیوں اور ان کی طرف سے۔ کوئی مسئلہ آیا تو کسی نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ اپنی بات نقل کرنے میں قابل اعتماد نہیں ہے، اور چونکہ ہارون رشید جو رائے رکھتا تھا وہ رائے اس کے موافق تھی، لہذا اس نے تائید کی۔ اب جو عالم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ، ابو ہریرہ جو کچھ اللہ سے رسول سے نقل کرتے ہیں سارے میں سچ ہیں، حق ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ یہ بات ذرا سے انہوں نے جذبات میں آ کے کہی اور نکل گئے۔ ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے کیا بات کہہ دی ہمارے، چنانچہ وہ نکل گئے تو ان کو بلوا بھیجا، اور لوگوں نے کہا کہ جائیے، عجب آپ کی خیر نہیں ہے،
آپ کی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ قاصد ان کو بلانے گیا تو وہ اٹھے اور 2 رکعت آنے سے پہلے نماز پڑھی اور کہا اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اگر ہم نے تیرے نبی کی ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، تیرے نبی کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اس لیے کہ نبی کا صحابی اگر متہم ہو جائے تو سارے دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی، تو اگر اس بارے میں میں حق پر ہوں تو اللہ تو میری مدد کر۔ یہ کیا اور چلے گئے۔ دیکھا تو ہارون رشید فعلاً بڑے غصے میں ہے، بعض روایت میں ہے کہ تلوار لی ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابن حبیب، جیسے تم نے آج ہماری رد کیا ہے اسی کسی نے رد نہیں کیا ہے۔ تو کہا اے خلیفۃ المسلمین، ہم نے آپ کا رد نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور یقین جانیے اگر ایک صحابی کی شان مجروح ہو گئی اس طریقے سے تو دین کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ نے پہنچائی ہے۔ تو ہم نے آپ کی کا رد نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صحابہ کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ تو ہارون رشید ٹھنڈا ہوا اور کہا احییتنی احیاک اللہ، تم نے مجھے زندگی بخش دی، تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے۔ تو علماء ہمیشہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیتے رہے ہیں، ہے نا، تو عمل صالحہ کا وسیلہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے کسی نیک اور صالح بندے کی دعا کا وسیلہ، اس کا وسیلہ نہیں، اس کی دعا کا وسیلہ لیا جائے۔ جیسا کہ صحابی اللہ کے رسول پاس آتے تھے نا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو نیک سمجھے تو کیا ہے؟ آپ دعا کیجئے، تو دعا کا وسیلہ، لیکن اس کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص زندہ اور حاضر ہو، ہے نا، مردہ ولیوں سے نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک اور متبع سنت ہو۔ کیا ہو؟ نیک اور متبع۔ آج ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ ہے، ایک فاسق اور فاجر آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، عمر پر جانے لگا دعا کیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیے گا۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے لیے دعا، تمہارے لیے دعا کرے گا وہ، اور کوئی کسی کے لیے کرتا نہیں ہے۔ ورنہ ہر آدمی اپنے طور پر قیاس کر لے کہ عمرے پر جانے لگتے ہوں گے انڈیا سے، تمہارے سب آدمی کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا، لیکن کتنی وہ دعا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل غلط سی رسم بن گئی کہ ہر کس و ناکس انسان کیا کہے؟ بھائی اس سے دعا کرنے کے لیے کہے جو کم سے کم آپ کی یہ دعا تو کرے، تو ہے کہ نہیں، اور وہ نیک اور متبع سنت ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اصل توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اسے صرف ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جائے۔ تو کسی نیک آدمی سے دعا کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ یاد رہے گا فراد؟ پہلی شرط کیا ہے؟ زندہ اور حاضر ہو۔ دوسری شرط نیک اور متبع سنت ہو۔ ہر فاسق اور فاجر، ہے نا، کہ ہماری اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ عام دعا نہیں کرتا، پھر خاص دعا کرے گا، ہے نا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اسے صرف ایک ذریعہ سمجھا جائے۔ اصل کیا سمجھا جائے؟ اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ غیر ثابت وسیلہ جو ہے، دیکھیے، اولا کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے جاہ و مقام کا وسیلہ، اور کسی کے حق کا وسیلہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ جو ہے، کسی فارسی شاعر نے دعا کیا ہے، بحق بنی فاطمہ، ہے نا، کسی کے حق کا وسیلہ، کسی کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ، اور کسی کی ذات کا وسیلہ۔ یہ تینوں وسیلے جو ہیں وہ بدعت ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن شرک اصغر ہیں، شرک اکبر نہیں ہے۔ میں اس طرف لے آنا چاہتا ہوں، لیکن شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں، یہ بدعت ہیں۔ شرک اصغر اسی کو کہتے ہیں کہ جو شرک اکبر تک نہ پہنچے یا شرک اکبر کا وسیلہ بنے، وہ جا کر کے اس کے ذریعے سے شرک اکبر ہے نا۔ بلکہ تعجب یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ اس میں مبتلا احناف ہیں، وسیلے میں، اور فقہ احناف کے اندر اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے
کسی کے حق کا وسیلہ لینا، کسی کی ذات کا وسیلہ لینا، یہ چیز سختی سے فقہ حنفی کے اندر یہ منع ہے۔ یہ اسی طریقے سے کسی غیر موجود یا مردہ شخص کا وسیلہ لینا، اس معنی میں کہ اسی سے دعا طلب کرے، ہے نا، اسی کو وسیلہ کرنے والا یا شفاعت کرنے والا سمجھے اور اسی کو پکارے، یہی چیز شرک اکبر ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو دعا جیسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے رکھا گیا ہے نا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، اسے حی اور قادر سمجھا گیا ہے کہ نہیں؟ اسے حی اور قادر سمجھا گیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو یہ وسیلہ بنانا یہ کیا ہے؟ وہ شرک اکبر میں ہے۔ اب ذرا سا تھوڑی سی ایک بات شفاعت سے متعلق ہو جائے کہ شفاعت کو بھی یہاں پر اسی ناقد کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے، یعنی کسی کو اللہ کے نزدیک سفارشی کا حق دینا اور سمجھ کر کے پکارنا۔ آج بہت سے لوگ ہیں بیعت کیوں کرتے ہیں؟ جی کیوں کرتے ہیں بیعت؟ کہ ہماری سفارش کرنے کے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے آج سے 100 سال پہلے جو مردہ ہو چکے ہیں، 200 سال پہلے، ان کے ہاتھ پر بھی لوگ بیعت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے بیعت کیا ہے کسی سے تو ہم آپ کے ذریعے ان سے بیعت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی سے بھی لوگ بیعت کرتے ہیں، اور ہمارے تبلیغیوں میں مشہور ہے کیا؟ الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے موجد ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کا جو خلیفہ ہے اس کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ یہ ہماری شفاعت کرائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو شرک اکبر میں داخل ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ دو ہے، ایک ثابت شفاعت ہے اور ایک غیر ثابت ہے۔ ثابت شفاعت ہے دعا ہے، یا وہ چیزیں جس کا شفاعت ہونا قرآن و حدیث سے میں وارد ہے، جیسے حافظ قرآن ہے وہ اپنے والدین شفاعت کرے گا، ہے کہ نہیں؟ شہید ہے وہ شفاعت کرے گا، بلکہ شفاعت تو ہر مومن ایک دوسرے کی شفاعت کرے گا۔ آپ بھی اور آپ بھی شفاعت کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس شفاعت کو ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں کچھ ایسا کر کے جائے، ایسے ساتھی تلاش کیے رہے، ایسے ساتھی اس کے رہے جو اس کے لیے قیامت دن شفاعت کریں، جو اس کے لیے شفاعت کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ صادقین قیامت کے دن میں بندے کی شفاعت کریں گے، بندے کی شفاعت کریں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ شفاعت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے ساتھیوں کہ اولاً تو یہ شفاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو بغیر اجازت کے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بھی عبد القادر شفاعت کر دیں گے۔ بلکہ ہم سے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد اپنے کھیت سے آتے تھے تو گھر پر، تو راستے میں ایک آدمی بکری چراتا تھا اور وہ مجنون سا بنا ہوا تھا۔ تو اس سے میرے والد نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ تو ایک دن تنگ کار کہتا مولوی تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے غوث جو ہیں وہ قیامت کے دن جو ان سے بیعت کیے ہوئے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، وہ سب ان کے پیچھے ہوں گے، ان کو لے کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، سب ان کے پیچھے رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں گے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے رہیں گے۔ یعنی ہم نے اللہ کو مشغول رکھا، تم لوگ چلے جاؤ جنت پہ، چلے جاؤ جنت۔ اعوذ باللہ من ذالک۔
یہ نہیں ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملے۔ سب سے بڑے شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بھی شفاعت کب کریں گے؟ جب آپ کو، بلکہ جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے رہیں گے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے آپ۔ کتنا؟ 1 ہفتے تک۔ تب کہیں جا کر کے آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ شفاعت کی اجازت ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے والے اور جس کے لیے شفاعت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے راضی بھی ہو۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت اسی کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور ایک اور چیز لوگ کم ذکر کرتے ہیں لوگ شفاعت کے بارے میں، ہر آدمی اتنی ہی شفاعت کر سکے گا۔ سن لیجئے، کم لوگ بیان کیے ہوں گے۔ ہر آدمی نبی ہے تو ولی ہے تو اتنی ہی شفاعت کرے گا جتنی شفاعت کرنے کو اس کو اختیار رہے گا۔ بس حدیث میں ہے وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد متعین کر دے گا، بس اتنی ہی شفاعت کو، اس سے زیادہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو ہر آدمی جو شفاعت کرے گا، یہ 3 شفاعت کی شرطیں ہیں۔ پہلے شفاعت کی اجازت ہو، دوسرے شفاعت کرنے والے شفاعت کی جا رہی اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور تیسرے کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے حد متعین ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے ابو سعید خدری کی، اور وہ مسند احمد میں بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اب اطمینان ہوگا۔ تو ساتھیو، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، چھوٹا علم والا، کوئی بھی اگر اللہ کے رسول سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو پل صراط پر سے گزر جانے سے پہلے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ شفاعت کب کریں گے؟ جب جنت میں ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں مکمل نجات مل گئی ہے، ورنہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا، تب آپس میں کہیں گے ارے ہمارے فلاں ساتھی، ہمارے فلاں ساتھی، ہمارے فلاں ساتھی، ہمارے فلاں ساتھی نہیں ہیں۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، لہذا سارے لوگ مل کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جسے کہتے ہیں نا گڑ گڑائیں گے، ضد کرنا، اے اللہ تعالیٰ میرے فلاں ساتھی میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، درس میں حاضر ہوتے تھے، یہ کرتے تھے، آپ نے انہیں ان کے گناہوں کے وجہ جہنم میں ڈال دیا ہے، آپ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جاؤ، جس کے دل میں 1 درہم کے بعد دینار کے برابر، 1 رائی کے برابر اتنا ایمان، اللہ تعالیٰ حد بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب کوئی ہے تو نہیں جہنم میں؟ تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کے نکالنے کا آپ نے حکم دیا ہے اب ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفع النبیون وشفعت الملائکہ وشفع المؤمنون وبقی ارحم الراحمین۔ نبیوں نے شفاعت کی، اللہ ان کی شفاعت قبول کر لی، ہم نے فرشتوں نے شفاعت کی، ہم نے ان کی شفاعت قبول کر لی، مؤمنین نے شفاعت کی، ہم نے ان کی شفاعت قبول کر لی، وبقی ارحم الراحمین، البتہ ارحم الراحمین کی شفاعت ابھی باقی ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جہنم سے لوگوں کو کچھ کو نکالے گا جو کسی کی سفارش سے نہیں نکلے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے شفاعت کے لیے 30 شرط، آخری شرط کیا ہے؟ ہر آدمی اتنی ہی شفاعت کرے گا جتنا اسے اختیار دیا جائے گا، اپنے اختیار سے بڑھ کر کے شفاعت نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے تیسرا ناقص شروع کرنے سے پہلے جی اچھا ٹھیک، تب تو اچھا ہے۔ تیسرا ناقص کیا ہے جی؟ یہ بڑا اہم ہے۔ تیسری چیز جو اسلام سے خارج کر دینے والی یہ ہے کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے
تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ 3 جز ہیں، ذرا دیکھیں گے۔ جو مشرکین کو یا کافر کو کافر نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ایسا شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ جو ہے ارے یہ تو بلا وجہ کی سختی ہے، اور آج کل کے یہ وہابی لوگ کہتے ہیں نہیں۔ اسی لیے اس سلسلے مجھے جو سب سے پسند آئی ہے امام قاضی عیاض کی، انہوں نے اپنی کتاب الشفا کے اندر لکھا ہے، اسی لیے ہم ہر اس شخص کو بھی کافر کہیں گے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ملت کی اتباع کرے، یا ان کے کفر کے بارے میں توقف سے کام لے، یعنی ہم اس ارے کافر ہے کہ نہیں ہم اس بارے میں ذرا سوچتے ہیں، یا ان کے کفر کے بارے میں شک کا شکار ہو، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، اگر اس کے ساتھ وہ اسلام کا اظہار کرتا ہو پھر بھی وہ کافر ہے۔ اسی طرح اسی پر اس کا عقیدہ اور اس کے علاوہ ہر عقیدے کے باطل ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہو، پھر بھی ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے اپنے عقیدے کے خلاف امور کا ارتکاب کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کافر کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسا کرنا گویا کہ قرآن کو جھٹلانا ہے۔ قرآن کو کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو کافر اور ابدی جہنمی قرار دیا ہے، تو اب جس کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے ہم اس کے کفر میں شک کریں تو یہ کیسے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا یا مشرکین میں سے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کرنا، ایسے لوگوں سے دور رہنا، ان کے اوپر کفر کا حکم لگانا، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ جیسے ابھی بچے نے تلاوت کی تھی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ قد کان اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ جو ان پر ایمان لے آئے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ کس بارے میں؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جبکہ اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے کیا ہیں؟ بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق، کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی ان کے کفر قرار دینے کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں، کافر کون ہے؟ ہم کافر کو کافر نہ سمجھیں تو کافر ہیں، اس سے مراد کون سا کافر ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں کافر 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اصلاً اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو قبول نہیں کرتے، اصلاً اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور نبی کو مان رہے ہیں، تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا دعویٰ تو کیا اور کلمہ شہادت پڑھ بھی لیا، لیکن اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، یا اس کے اقرار کے بعد کوئی ایسا عمل کیا یا ایسا عقیدہ رکھا یا ایسی بات کہی جو علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کیا ہے؟ کفر اکبر ہے۔ اس سے ہماری مراد یہ ہے، البتہ وہ قول و عمل جن کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اب جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مثال طور نماز پڑھنا، نماز چھوڑنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر، بعض علماء کہتے ہیں وہ کافر
نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کو اگر کوئی کافر نہیں کہتا تو ہم اس کو کیا کہیں؟ انہیں کہ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہی مثال ابھی یہ بھی لے لیجئے کہ تعویذ پہننا، وہ تعویذ جو قرآن، اور اگر کوئی آدمی اس کو جائز سمجھ رہا ہے تو ہمیں نہیں کہیں کہ شرک کو اس نے جائز سمجھا لہذا وہ کافر ہو گیا۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ چیز جو علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے اور جس بارے میں اختلاف ہے وہ چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اس کفر کی ذرا تفصیل ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کافر کو کافر نہ سمجھے، یعنی ایک شخص ہے جو اسلام نہیں لایا، ہے، اب دوسرا شخص اس کا ساتھی ہے، وہ اسلام لے آیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر کلمے کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کلمے کو پڑھے بغیر بھی کچھ لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ جیسے آج یہ آواز اٹھ رہی ہے ہندوستان اور پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ اب تو پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پر مسجد بھی بنے، مندر بھی رہے اور گرجا گھر بھی رہے، تینوں ایک ساتھ بناؤ اور جس کا جہاں جی چاہے آ کر کے وہ عبادت کرے، یعنی تینوں کو، اسی کو وحدت ادیان عربی میں کہا جاتا ہے۔ وحدت ادیان یعنی تمام دین کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہر دین ایک ہے، تمام دین کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ حضرت یہودی بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں، لہذا کوئی کسی کو کافر نہ کہے۔ اور آج یہ کوشش بڑی تیزی کے ساتھ کئی سالوں سے ہو رہی ہے، تو قرآن اور حدیث کے یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کو دائمی جہنمی قرار دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ خسارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا تھا حضرت عمر بن خطاب سے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر ان کی تم اتباع کرنے لگو تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ۔ تو گویا جو حقیقی طور پر کافر، یعنی جس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ یہودی کی شکل میں ہے، نصارہ کی شکل میں ہے، کسی بھی اور شکل میں ہے، اس کو کافر نہ سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا یہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہتا ہم تو کافر نہیں مانتے، لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ آیا وہ لوگ نجات پائیں گے کہ نجات میں یہود اور نصارہ نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ ارے وہ بڑا نیک کام بھی تو کر رہے ہیں نا، بڑا اچھا بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی تو کر رہے ہیں نا، ہے نا؟ تو یہ چیز بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں ایک چیز داخل ہے، یقین ہونا۔ کیا ہے؟ یقین ہونا۔ آج بہت سے لوگ ہیں، خود مجھ سے بعض لوگوں نے، مسلمان جو ڈاکٹر بڑے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو نام بھی لیا، یہ انسولین جس نے ایجاد کیا، یہ انجیکشن جو دیتے نا، کہتے ہیں کہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے آخر وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ آج دنیا کے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہے بات دنیاوی لحاظ سے ان کی بات معقول بھی ہے، دنیاوی لحاظ سے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو بنیاد نجات کی ہے اللہ تعالیٰ پر۔ مائی عائشہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، صحیح مسلم میں روایت ہے، ابن جدعان حضرت عائشہ ہی کے خاندان کے تھے، حضرت عائشہ کے خاندان تھے، یعنی بنی تیم کے تھے، جیسے حضرت بکر خاندان۔ یہ حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کیا کہ میں
جس دیگ میں وہ کھانا پکا حاجیوں کے میں اس کے سائے میں بیٹھتا تھا. کتنی بڑی دیگ رہی ذرا سوچیں, اس کے سائے میں بیٹھتے تھے, پورا کمرہ گویا کہ, اور اس پر کھانا پکا کر کے آدمی سواری پر گھوڑے بیٹھتا تھا, ایک آدمی دیتا اس میں ڈالا کرتا تھا, اور نیچے سے جگہ بنے لوگ نکال کے کھایا کرتے تھے. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابن جدعان حاجیوں کی اتنی خدمت کرتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, یہ ہے وہ ہے, تو یہ نیکیاں اس کے کام آئیں, ان کے کام آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی نہیں. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت دن معاف کر دیجیے گا. ایک دن اس نے نہیں کہا, یعنی گویا وہ مومن نہیں تھا. تو چونکہ ایسا شخص کیا ہے, اصل چیز جو اللہ کی مغفرت کی ہوتی ہے اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایسا وہ شخص جو ہے وہ چاہے نہ سمجھے یا شک کرے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے دین اسلام بالکل حق ہے, دین کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کہتا ہے بھائی نصرانیت بھی تو صحیح دین ہے نا, یہودی بھی تو صحیح دین ہے نا, تو اب اگر وہ لوگ اپنے دین کے اوپر ہیں تو ہم انہیں جہنمی کیوں کہیں, وہ بھی تو عمل کر رہے ہیں نا. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ چیز بھی کیا ہے, دین کے منافی ہے. ایسا شخص بھی انسان کیا ہے, وہ کافر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا یہ قرار دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا, یہ بھی کیا ہے, دین اسلام کے منافی ہے, اور اس سے انسان مذہب سے خارج ہو جایا کرتا ہے. چوتھی چیز جو ناقض ہے اس میں ہے کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے کسی اور کا طریقہ کامل اور بہتر ہوگا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی دوسرے کا فیصلہ افضل ہے, تو وہ شخص بھی کافر ہے. جیسے وہ لوگ جو طاغوت کے فیصلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر دو مسئلے ہیں, اور دونوں اس وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے بہت عام ہیں. پہلا مسئلہ ہے کسی اور کے طریقے اور اسوے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے سے بہتر سمجھنا. اور دوسری چیز کیا ہے, کسی اور کے فیصلے کو اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اچھا اور بہتر سمجھنا. یہ دو چیزیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, اسوے کو, اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو. پہلا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, عبادت کا طریقہ, آپ کی رہائش کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کا جو طریقہ ہے, کوئی سمجھے کہ اس سے بہتر طریقہ بھی کسی کو طریقہ ہو سکتا ہے. یہ طریقہ کیا ہے, قرآن حدیث کے روح سے ایسا کوئی انسان سمجھتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے مراد کیا ہے, جس طریقے پر آپ عامل رہے, آپ نے اس کی تعلیم دی ہے, اس طرح سے گویا کہ سارا دین اس میں آ گیا ہے. ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ دین گویا قرآن کو اس نے جھٹلانا ہے, قرآن کو جھٹلانا ہے. کیوں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. اب اگر کوئی سمجھے کہ اس سے بھی کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے تو گویا وہ قرآن کو, آپ کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ, وما ینطق عن الہویٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الادیان احب الی اللہ, سب سے محبوب دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے, تو آپ نے فرمایا الحنیفیۃ السمحہ, آسان دین حنیفی. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ بہتر ہے, گویا کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد الرسول اللہ ماننے کے خلاف ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ماننے کے اندر کیا داخل ہے, چار چیزیں داخل ہیں. آپ جن باتوں کا خبر دیں اس کی ہمیں تصدیق کریں, جن باتوں کا حکم دیں ہم اسے مانیں, جن باتوں سے روک دیں ہم اس سے رک جائیں, اور آپ ہی کے طریقے پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اللہ کے رسول کو صحیح طور پر رسول وہ نہیں مان رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اب آپ لوگوں کو تھوڑی سی نیند ہے اس لیے سمجھنے میں شاید مشکل ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول کی اتباع کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اب اگر ہم یہ مانیں کہ اس سے کوئی دوسرا طریقہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم نے نہیں قبول کیا. آپ کسی بچے کو چھوٹا ہے آپ سے کہیں کہ یہ بات کہو، جا کے فلاں سے سلام کرو، اگر نہ کرے تو کیا کریں گے؟ بڑا بے ادب ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادب نہیں کر رہا ہے. تو چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی کے طریقے کو سمجھنا یہ دین اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا ہے سب سے. اس لیے مثال کے طور پر آج میں تفصیل میں نہیں جاتا، آج بہت سے لوگ ہیں مثال اگر پلیٹ کو کہا جائے کہ اس کو چاٹو، انگلی کو چاٹو، پلیٹ کو صاف کرو، تو اس نے اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ ایک قسم کی توہین سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ نے اپنا یہ طریقہ جو یورپ سے آیا ہے، مغرب لوگوں کا طریقہ، آپ نے اس کو اچھا سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو معاملہ یہ بڑا خطرناک ہے، اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے. دوسرا مسئلہ ہے کسی اور کے فیصلے کو اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے سے اچھا سمجھا جائے. اس سلسلے میں سب سے جامع آیت جو ہے وہ یہی ہے، فلا وربک، نہیں تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم مان لیں، آپ کو فیصل مان لیں. اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، یہ فیصل مان لینے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے پر ان کو کوئی دل میں اعتراض نہ رہ جائے بلکہ مکمل تسلیم کر لیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 3 بات بیان کی ہے. پہلے کیا ہے؟ تمام معاملات میں اللہ کے رسول کو فیصل ماننا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ فرمائے اس کے اوپر راضی ہو جانا. اور تیسرا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور طریقہ جو رہا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے، صرف نبی کا نہیں ہے. اس لیے اس کی اہمیت ساتھیوں بہت زیادہ ہے. اب اس اہمیت پر جا کر کے پوری تفصیل بیان کرنا یہ مشکل ہے، لیکن یہاں پر 3 مسئلے طرف ادرا میں مختصر اشارہ کروں گا. پہلی بات یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے، اولاً تو دیکھیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مال کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، ہماری جان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور ہمارے جو آپسی اختلافات اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے. یعنی ہمارا مال کہاں رہے گا، کہاں جائے، کیسے تقسیم ہوگا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. ہمارے جو باہمی اختلافات ہوں گے اس کا بھی فیصلہ، وہ اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، تمہارا جس بارے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو گویا اب اس کے بارے میں کوئی اور قانون بنانا، علماء کہتے ہیں یہی چیز کفر میں داخل ہے. آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ملکوں کے اندر، خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ سعودیہ کے علاوہ چھوڑ دے تو اتنے ملکوں میں جتنے قوانین نافذ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اللہ اور اس کے رسول قوانین نہیں ہیں. مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں ہے، کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ پہلی بیوی سے اگر اجازت نہیں لیتا ویسے شادی کر، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کون سا فیصلہ ہے بھائی؟
ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں ہے یہ فیصلہ؟ حدیث میں یہ فیصلہ ہے؟ نہیں فیصلہ ہے. تو بدلا کہ نہیں فیصلہ؟ ایک عورت ہے، اس کو وہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے، تو وہ شرعی طور پر خرچے کی کب تک ذمہ دار ہے؟ جب تک عدت میں ہے. تو وہ بھی طلاق رجعی ہے. تو یا طلاق بائن ہی ہے اور وہ حاملہ ہے، تب وہ اپنے خرچ کی بچے کے لیے حقدار ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر طلاق ہو جائے، فیصلہ کر دو، تو ہمارے ہاں بعض ملکوں میں ہے کہ جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرتی اس کا خرچہ شوہر سے لیا جاتا رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس کو قبول کر رہا ہے. ہمارا مسلمان اس کو قبول کر لے رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ کفر ہے اصل میں، اور اسلام سے خارج ہونے میں داخل ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، دیکھیے وضعی قوانین بنانا، وضعی قوانین یعنی وہ قانون جو اللہ کے نہیں لوگوں کے اپنے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں، وضعی قوانین بنانا یا وضعی قوانین کے لیے محاکم قائم کرنا، یہ خاندان اور رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ساری چیز کفر میں داخل ہے. ساری چیز کیا ہے؟ ہمارے یہاں رواج کیا چلا آ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، ہے کہ نہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں. اپنی ساری جائیداد کس کو لکھ کر کے جاتا ہے؟ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کی اس کو قبول کرنا، یہ کفر ہے ساتھیوں، کفر ہے، یہ کفر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ صراحتاً کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا ہے. بلکہ یہی نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ یا اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اس سے بہتر ہے، تو یہ بھی کفر ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور غیر اللہ کا فیصلہ دونوں برابر ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو سب سے بہتر ہے ہی، قرآن کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، رسول کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، لیکن ہمیں دوسرے فیصلے کے مطابق جو ہے دوسرے قانون سے فیصلہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ بھی کفر ہے. سمجھیں گے؟ یعنی اللہ کے فیصلے سے بہتر کسی کے فیصلے کو سمجھا جائے، رسول کے فیصلے سے بہتر، تو یہ بھی کفر ہے. رسول کے فیصلے کے برابر کسی کے فیصلے سمجھا جائے تو یہ بھی کفر ہے. اور رسول اور اللہ کے فیصلے کو سب سے اچھا سمجھا جائے لیکن دوسرے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنا جائز سمجھا جائے، یہ بھی کفر ہے. ہاں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے افضل، رسول کا فیصلہ سب سے افضل، دوسرے کسی فیصلے سے جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی کر رہا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی آج ہمارے یہاں بہت عام پائی جا رہی ہے اور لوگ اس سلسلے میں غفلت. آج ہمارے یہاں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بڑی ہی بلا جھجک اپنے سارے فیصلے کہاں لے جاتے ہیں؟ کورٹ میں لے جا رہے ہیں. اور آج اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو سختیاں آ رہی ہیں، 3 طلاق کا یہ وہ مسئلہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہلے نعمت دی تھی کہ ہم اپنے مطابق فیصلہ کر سکتے تھے، اس کے بارے ہم نے کوتاہی کی ہے. آخر بلقیس بانو وغیرہ فیصلہ کون لے کر؟ کوئی کافر لے کر، مسلمان لے کر گئے، مسلمان ہی لے کر گئے ہیں نا. تو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھ پیر پر کلاڑی ماری ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ چیز کفر ہے جو کسی طریقے سے جائز. کوئی بھی مسلمان اگر وہ فیصلہ کسی ملک میں رہتا، وہاں کے قانون کے لحاظ سے اگر وہ فیصلہ اپنے طور پر وہ کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، پھر بھی وہ فیصلہ کورٹ میں لے جا رہا ہے، تو یہ چیز کفر ہے. ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا مسئلہ اپنے یہاں جیسے قتل کا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ آپسی جو مسائل ہیں ان کو لے کر کے جانا یہ سراسر کفر ہے.
پانچویں چیز جو اسلام کے ناقض میں داخل ہے، اسلام کو توڑنے والے میں، جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے اللہ اور اس کے رسول نے رسول کو دے کر کے بھیجا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ ذرا سمجھیں گے، ایک شخص ہے، دین کا ایک حکم ہے، مثال کے طور پر ایک اسلام کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے؟ اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے اپنی شادی نہیں کر سکتی، بغیر ولی کے اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ اب وہ چونکہ مسلم ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ کرنا بھی چاہے تو لوگ قبول نہیں کریں گے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے کہ ہم لڑکی اور لڑکے اپنا آزاد ہیں، ولی کی کیا اس میں ضرورت ہے؟ یہ جو شرط لگائی گئی اچھی شرط نہیں ہے ہمارے اوپر، اور پھر بھی جا کر کے اگرچہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، شادی کرتا ہے ولی ہی کے ساتھ، لیکن کیا ہے؟ یہ بھی کفر میں داخل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے طریق کو اس نے ناپسند کیا ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے حکم کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس کا معنی ذرا تفصیل سے یہ دیکھیں کہ ایک بندہ احکام شرعیہ کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ حکم مناسب نہیں ہے اور اس میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس پر عمل کرنے والا کامیاب نہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام میں مرد کو، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دیا گیا، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اسلام میں ایک سے زائد شادی کی اجازت ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ ایسے دوسری تمام چیزیں لے لیں آپ، دوسری تمام چیزیں لے لیں۔ اب مثال کے طور پر اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو لڑکوں کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ انہیں اولڈ ہاؤس میں جا کر کے چھوڑ آیا جائے، بلکہ اسلام کا حق ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو بیٹوں پر ان کی خدمت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا کہ یہ کیا ہمارے اوپر بلا وجہ کی جو ہے یہ پابندی ہے نا، ہم آزاد ہیں، وہ جائیں، گورنمنٹ ہم ان کا دیکھے، ہم ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ آتے ہیں، تو یعنی کہنے تو کوئی بھی چیز ہے، چاہے اخلاقیات میں کسی میں، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ کیا پابندی ہے؟ ہم بائیں ہاتھ سے کھا لیں تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہم کیا؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ سود کا لین دین نہیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سود کا جو حرام ہونا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو مذہب سے خارج کر دینے والی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ دیکھیے بعض چیزیں اس کی تھوڑی تفصیل ہم نے لکھی، دیکھیے، بندہ اللہ کو ناپسند کرے یا رسول اللہ کو ناپسند کرے، اللہ کو یعنی شاید کم پایا جائے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، خاص طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صورت نادر الوقوع ہے جیسے کہ ہم نے لکھا، لیکن ممکن ہے اور بعض لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ کلیتاً دین کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ کے مشروع کردہ کسی چیز کو ناپسند کرے، خواہ تمام چیزوں کو ناپسند کرے یا بعض چیزوں کو، جیسے عورت کے پردے کو ناپسند کرے، داڑھی کو ناپسند کرے، داڑھی کو ناپسند کرے، تعدد ازدواج کو ناپسند کرے، عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم مساوات کو ناپسند کرے۔ یہ ساتھیوں، یہ آج جو بہت بڑی برائیوں کا سبب بنی ہوئی ہے چیزیں، وہ مرد عورت کے مساوات کا مسئلہ ہے۔ بھائی اگر مرد آفس میں کام تو عورت کیوں نہیں کام کر سکتی ہے؟ مرد فوج میں نوکری کرتا عورت کیوں نہیں نوکری کر سکتی ہے؟ مرد پولیس بنتا عورت کیوں نہیں پولیس بن سکتی ہے کہ نہیں؟ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ
مردوں کا فیصد اتنا ہے اور عورتیں ان کی تعداد زیادہ ہے، لہذا آفس میں ہو یا کمپنیوں میں ہو ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہونی چاہیے، اگر مردوں کے برابر نہ ہو تو یہ جو مساوات کا مسئلہ ہے اسلام اس کا قائل نہیں۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے اور اسلام کے حکموں کو ناپسند کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گویا کفر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کو ناپسند کرے یا حقیر سمجھے، اللہ کے احکام پر، یعنی مثال کے طور پر اپنے تو داڑھی نہیں رکھا لیکن دوسرا آدمی جو داڑھی رکھنے والا اس کی قدر کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اگرچہ خود داڑھی رکھا ہو لیکن دوسرا اگر کوئی داڑھی رکھے تو اس کو ناپسند کر رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اسلام میں جائز نہیں، بلکہ جیسے مثال سے حافظ قرآن ہے، اس کو کوئی آدمی، بلکہ بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عالم صاحب تقریر کرنے لگے، اپنے مدرسوں میں پڑھے ہیں اور وہیں سے پڑھ کر کے مدینہ تک پہنچ کر کے آئے اور وہاں گئے، اور اپنے جب یہاں سے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کسی بیٹے کو جو ہے وہ مدرسے کی روٹی نہیں کھلائی ہے، ہم نے اس میں داخل نہیں کیا کسی کو۔ اللہ کے بندے، یہ معاملہ ہلکا سا نہیں ہے۔ اگر خود جو ہے اسی کے ذریعے اللہ آپ کو روزی دے رہا اور دوسرے کو اپنے بیٹے کے لیے آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو کہنے جیسے حافظ قرآن، عالم دین، مدرس قرآن کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ وہ لوگ حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، یا وہ لوگ دین کی دعوت اور دین کی طرف بلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ نفاق بلکہ نفاق اعتقادی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں اگرچہ ان کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ان پر عمل کرنے والوں کو انسان اچھا نہیں سمجھتا، انسان اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے، تو یہ چیز بھی بڑی خطرے کی ہے، اس سے بھی انسان کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو انسان کو مذہب سے خارج کر دیتی ہے، جو شخص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوئے دین کو، یہ چیز بڑی اہم ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کہ کسی حکم کو یا ثواب کو یا عذاب کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ یہاں ساتھیوں دیکھو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا، دو چیزیں ہیں، مذاق کرنا اور ہے اور مذاق اڑانا اور ہے۔ مذاق کرنا جائز ہے لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ مذاق کرنا شروط کے ساتھ جائز ہے لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مذاق جو ہے اڑایا جائے، جس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اللہ کے ساتھ اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اہل دین کا مذاق اڑانا، اور ثواب اور عذاب کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں کہاں کفر میں داخل ہیں۔ اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، اور جو ثواب اور عقاب رکھا ہے اس کا مذاق اڑانا۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ ہمارے یہاں مشکل سے یہ برائی بڑی پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، اگر کہا جائے ارے بھائی یہ چیز ناجائز ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی سے ہم آگ کے عادی بن رہے ہیں تاکہ جہنم کی آگ ہم کو، جی ایسے لوگوں سنا ہے ہم نے۔ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔
جہنم کے عذاب کو کوئی آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے, مسواک کا مذاق اڑایا جائے, یہ چیز جو ہے وہ قطعاً. بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھتا ہے اور ایک ڈنڈا لے لیتا ہے اور چند بچوں کو جمع کر لیتا ہے اور کسی مولوی کی مذاق اڑانے کے لیے, ہے نا, اس کی تقریر کا مذاق اڑا رہا ہے, ہنسا رہا ہے, تو یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے, یہ بھی کفر میں داخل ہے. اس لیے آپ لوگ کہیں گے کیوں, آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کیا ہے؟ یہ محترم ہے, اس کا ایک عزت احترام ہے, اس کے ساتھ کھیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کا احترام ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کی باتوں کا. اب دنیا میں دیکھ لیجئے, اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی, کسی بڑے نے, آپ مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی بات کریں گے تو آپ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے, جائے کہ اللہ تعالیٰ. اور اس کی سب سے واضح دلیل وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے, غزوہ تبوک کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے ساتھ جو کچھ منافقین تھے وہ آپس میں مذاق کرنے لگے. وہ کیا مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو مولوی حضرات حافظ جی لوگ ہیں یہ بڑے پیٹو ہیں, اور آج آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے ہاں مولویوں کے کھانے کے کتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کسی ڈاکٹر کے کھانے کے لطیفے آپ کو نہیں دکھائی دیں گے کہ ڈاکٹر مولوی سے کم نہیں کھاتا ہے, اس سے زیادہ ہی کھاتا ہوگا, ورنہ کسی دسترخوان دونوں کو بیٹھا کر کے دیکھ لے زیادہ کون کھا رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی انجینئر مولوی سے حافظ سے کم کھاتا نہیں ہوگا, ورنہ کسی دسترخوان بیٹھا کر کے دیکھ لیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی انجینئر کے کھانے کا لطیفہ آپ کو نہیں ملے گا, کسی ڈاکٹر کے کھانے کا, لیکن مولوی کے کھانے کا لطیفہ آپ کو ملے گا, ہے کہ نہیں؟ کوئی لطیفہ یاد ہے مولوی صاحب کا؟ ہاں نہیں بھائی, وہ تو کھاتے ہی ہیں. وہ ایک صاحب لطیفہ سنانے لگے کہ 3 مولوی لوگ تھے, کسی بڑھیا کے ہاں چلے گئے تو اس کے پاس کھچڑی تھی, اس نے کھچڑی پکا کر کے ان کو لا کر کے دے دیا. اور پہلے کھچڑی پکاتے تھے, ہمارے ہاں دیہات میں تھا تو اوپر جو ہے ایسے کیا گھی رکھ دیا کرتے تھے, گھی رکھتے تھے تھوڑا سا کھانے میں نرم اور آسانی سے. تو کہا جب سامنے آیا تو ایک مولوی صاحب نے کیا کام کیا, کہا کہ یہ فیہا عین جاریہ, ایسے کر لیا, گھی اس کی طرف آنے لگا. تو دوسرے مولوی نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہوا, چلا جا رہا ہے. دوسرے مولوی نے کیا کہا, فیہما عینان تجریان, اس میں 2 چشمے جاری ہیں, اس نے اپنی طرف 2 کر لیا, اس طرف تیا جانے لگا. تیسرے نے کہا یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے نا, اس نے اٹھایا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ کہا اور سارے لوگ ہنسنے لگے. اللہ کے بندے, یہ قرآن کا مذاق ہے, یہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ہے, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں صرف عوام ہی نہیں, مولوی صاحب لوگ ہی بسا اوقات پڑ جایا کرتے ہیں. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی اس سے. وہ سوچتی کہ کیا کریں, جائیں کسی مولوی صاحب پاس, کوئی تعویذ وغیرہ دیں کہ ذرا یہ دعا وغیرہ کریں کہ یہ ذرا تو ٹھیک تو ہو جائے, تو بہت پریشان کیے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بہن تم نماز پڑھتی ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا نماز پڑھو, پہلے تم اپنے آپ کو درست کر لو, وہ بھی درست ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا مولوی صاحب تو ہم نے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے, مجھے نماز سکھا دیجئے. تو انہوں نے نماز سکھایا اور اسے سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ پڑھا کرو. تو اس کے شوہر کا نام تھا الہی بخش, ہمارے یہاں رکھتے ہیں نا الہی بخش اس کا نام تھا. تو اب جو سورہ جب پڑھنے لگی نماز میں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس
اب یہ کیسے اپنے شوہر کا نام لے؟ اس لیے کہ دیہات میں بسا اوقات شوہر کا نام لینے سمجھتی ہیں کہ ہمارا نکاح کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں شوہر کا نام عورتیں خاص طور پر مغربی مشرقی یو پی میں اب تو حالات الگ ہے، ورنہ جلدی نام پوچھئے بھی تو نام نہیں لیں کہ دوسرے کے وہ نام بتائے. نام لینا جو ہے وہ بڑا عیب سمجھتی تھی. تو اس نے کیا کہا، ارے اب الہی کیسے، کوئی الہی کا نام کیسے لوں میں؟ تو کہتی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ان کا بھی ناس. کن کا؟ ان کا، یعنی اپنے الہی کا نام نہیں لیا. اب کہہ رہے ہیں سارے لوگ ہنس رہے ہیں، یہ کیا، یہ دین کا مذاق ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے. اس سے انسان کیا ہے وہ کافر ہو جایا کرتا ہے. بلکہ یہ اتنا اہم ہے ساتھیوں کہ اہل قرآن کا اور حافظ کا مذاق اڑانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مذاق اڑانا قرار دیا ہے. اتنی اہمیت دی ہے. ذرا سورہ توبہ میں جو آیت ہے اس پر ذرا غور کریں. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے لوگو کیا تم اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسول کا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، اللہ کے احکام کا مذاق نہیں اڑایا تھا. کس کا مذاق اڑایا تھا؟ اللہ کے کتاب کو حفظ کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے کتاب پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا. جیسے ان لوگوں نے کہا تھا ہمارے ان قاریوں کی طرح جھوٹا، اتنا پیٹو اور اتنا بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیے. جب اللہ کے رسول پر یہ تک یہ خبر پہنچی تو اللہ نے فوراً نازل کر دیا ہے کہ آپ ان سے کہ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا اور یہ کرنا یہ انسان کو مذہب سے خارج کر دیتا ہے. اب اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. آگے اگلا 7واں جو ہے ناقض